اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے یا مر گئے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت ان تمام چیزوں سے کہیں بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی 157 نمبر کی آیت ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کو ہدایت دی تھی کہ تم وہ کفار اور منافقین کی طرح عقیدہ اپنا باطل نہیں کر لینا، فساد عقیدہ نہیں کرنا۔ کیا عقیدہ تھا ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمائے تھے، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ اپنے بھائیوں سے وہ کہتے کہ جب وہ سفر پر گئے ہوں یا جنگ میں شریک ہوئے ہوں تو انہیں موت آ جائے تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس موجود ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ یہ عقیدہ کفار اور منافقین کے تھا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمہارا ایسا عقیدہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ موت تو برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ سورہ آل عمران ہی میں آگے اسی پارے میں آ رہی ہے بات کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پورا اجر عطا فرمائیں گے یوم قیامت کے روز۔ اور جو آگ سے دور ہٹا دیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا، اس کے علاوہ سب کے سب ناکام ہوئے۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ موت سے ڈرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ سورہ نساء میں جو ہے بات آ رہی ہے کہ تم جو ہے کہیں پر بھی اپنے آپ کو رکھ لو لیکن موت تو تمہیں آ کر پکڑ کر ہی رہے گی، تمہیں پالے گی، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں ہی اپنے آپ کو بند کر لو۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ موت تو بہرحال آنے والی ہے، موت سے ڈر کر کیا فائدہ ہے، کہ موت کے لیے تیاری کرنا چاہیے انسان کو، موت سے ڈر کر بھاگنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس موت کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا امیدوار بن جائے بندہ، جس کو نوازا جائے اس کی رحمت اور مغفرت، تو پھر وہ بہتر ہے یا اس کے بغیر مر جانا بہتر ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یقیناً اس میں اسی آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں سے جن کو لوگ دنیا میں جمع کرتے ہیں، وہ تمام چیزوں سے یہ بہتر ہے کہ کسی انسان کی موت ایسی حالت میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو حاصل ہو جائے اور مغفرت کا جو ہے وہ مستحق ہو جائے۔ تو یہ سب چیزوں سے بہتر ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور پھر یہ حقیقت بتا دی گئی، خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تمہیں جمع اللہ کے حضور ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہیں پر جانا ہے، کوئی کہیں پر جانا ہے۔ عقیدے الگ رکھنے سے یا مذہب الگ رکھنے سے یا طور طریقے الگ رکھنے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وہاں نہیں جانا ہے بلکہ کہیں اور جانا ہے۔ نہیں، سب کو اللہ کے حضور جانا ہے۔ جب اللہ کے حضور جانا ہے تو پھر اللہ کو راضی کر کے کیوں نہ جایا جائے؟ اللہ کو راضی کر کے اگر جائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کے مستحق ہو جائیں گے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کا موقع اسی زندگی میں ملنے والا ہے، اس کے بعد موقع یہ ملنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا تم مرنے سے ڈرو مت، مرنا تو بہرحال ہے اور جمع ہونا بھی ایک ہی جگہ ہے، یہ بات طے ہے، یہ دونوں باتیں طے ہے۔ اب طے کرنا یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کیسے گزارو گے، اور تم اپنی زندگی میں جو ہے موت کے بعد کے آنے والی راحتیں چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یا مغفرت اگر چاہتے ہو تو پھر اس حساب سے زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور راہ اللہ میں اپنی جان بھی اگر دے جانی پڑے تو دے دو، اس سے دریغ مت کرو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو۔ اگر تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے چھٹ جاتے، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کے حق میں استغفار کرو۔ نیز ان امور میں ان سے مشورہ کرتے رہو، پھر جب عزم کر لو تو اللہ پر توکل کرو، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کی تعریف فرمائی ہے کہ خلق عظیم پر تھے آپ، انتہائی بلند ترین اخلاق کا نمونہ تھے آپ۔ انک لعلی خلق عظیم فرمایا ایک مقام پر سورہ نون میں، سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا انک لمجنون، اور آپ مجنون نہیں تھے بلکہ انک لعلی خلق عظیم فرمایا، آپ تو بہترین اخلاق کے نمونے پر تھے۔ مجنون جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط بات کہتے ہیں آپ کو، جبکہ آپ بہترین اخلاق کا نمونہ تھے۔ جو انسان مجنون ہوتا ہے وہ انسان، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا سب سے بلند ترین اخلاق سے آپ کو نوازا گیا تھا۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ آپ میں نرمی تھی اور آپ کے دل میں جو ہے تنگی نہیں تھی، سختی نہیں تھی، تندخو نہیں تھے آپ، اس لیے لوگ آپ کے اطراف جمع ہو جاتے تھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی خاص رحمت آپ کے اوپر تھی، یہ مہربانی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا۔ آپ کے اخلاق بھی ایسے ہی تھے، آپ کا مزاج بھی ایسا ہی تھا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا مزاج اس کے خلاف ہوتا تو لوگ آپ سے جڑتے نہیں تھے بلکہ آپ سے دور ہو جاتے تھے۔ اس میں جو ہے یہ صفت بتانے کے بعد یہ بات سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جیسا کہ آپ اس سے پہلے سے صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ کرتے آئے ہیں بالکل ویسا ہی معاملہ کرنا، یعنی اپنے ساتھیوں کی اصلاح کے معاملے میں جو نرم روش تم اختیار کیے ہوئے ہو وہ آئندہ بھی برقرار رہے۔ ایسا نہ ہو کہ جن کمزوریوں کا صدور اس وقت جنگ احد میں ان لوگوں سے ہو گیا ہے تو اس کے پیش نظر تمہارا رویہ ان کے ساتھ سخت ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ نرم خوئی ہی انہیں تمہارا گرویدہ بنائے گی اور وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو سکیں گے۔ کیونکہ جو ہے خطائیں جو ہو گئی تھی، جو لغزشیں ہو گئی تھی صحابہ کرام سے غزوہ احد کے موقع پر، اسی کے سلسلے میں یہ آیت بھی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق ہونے کا اظہار فرما کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ بالکل ویسا ہی رویہ اختیار کیجیے جیسا کہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے، ویسا ہی نرم رویہ ان کے ساتھ اختیار کیجیے تاکہ ان کی اصلاح ہو اور وہ آپ کے ساتھ ویسے ہی جڑے رہیں۔ اور اس میں ہدایت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو انہیں اجتماعی کام کرتے ہیں، امت کا یا دین کا کام کرتے ہیں، جو تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے زبردست ہدایت ہے اس میں کہ ان کے اخلاق بھی جو ہے ایسے ہی ہونا چاہیے، ان کا رویہ، ان کا مزاج بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، متشدد اور بدخو نہیں ہونا چاہیے، بات بات پر لڑائی جھگڑا اور مشتعل ہو جانا یہ اچھی صفتوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ یہ صفت اگر اپنائیں گے تو لوگ جو دور ہیں، دور کے لوگ بھی قریب ہو جائیں گے، ورنہ قریب کے لوگ بھی دور بدک کر بھاگ جائیں گے اگر سختی کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ بعض وقت ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ دعوت کا کام تو کرنے نکلتے ہیں، اجتماعی کام کرتے کرتے لوگوں سے بدخوئی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھی گفتگو نہیں کرتے۔ تو اس میں ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے منع کیا گیا ہے کہ اگر تم جو کام کرنے کے لیے نکلے ہو وہ اجتماعی کام ہے، لوگوں سے ملنا جلنا اور ان کی اصلاح کا کام اگر کرنا چاہ رہے ہو تو یہ صفت تم میں اپنے اندر پائی جانی چاہیے، یہ نرم رویہ تم کو جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ ادعوا الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن فرمایا سورہ نحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، بلاؤ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف جو ہے بڑی اچھائی کے ساتھ
حسن سلوک کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی حکمت کے ساتھ اور نصیحت ایسی ہونا چاہیے جو اچھی اور بہترین ہونا چاہیے، خراب بات نہیں۔ اچھی بات کر کے اگر بلائیں گے تو لوگ آئیں گے، نہیں آنے والے بھی آ جائیں گے، اور اگر خراب بات کریں گے، سختی کا جو ہے مزاج اپنائیں گے تو آنے والے بھی وہاں سے چلے جائیں گے۔ تو اس میں جو ہے ان لوگوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ہے ہدایت دی گئی ہے کہ تم بھی اپنا مزاج ایسا ہی بنانا، اگر تمہارا ارادہ یہ ہو کہ لوگوں میں جا کر تم کام کرنا چاہتے ہو اور امت کا اجتماعی کام کرنا جو ہے تم اپنے اوپر جو ہے عائد کر لی ہو، یہ فریضہ۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور 3 ہدایتیں مزید دی گئی۔ یعنی سب سے پہلے یہ کہ جب کام کرو گے تو پھر لوگوں کی طرف سے تکلیفیں تو پہنچنا ضروری ہے، وہ تکلیفوں کے پہنچنے کے اوپر وہ لوگوں کی جو یعنی تکلیف دہ باتیں ہوں گی اس پر مشتعل کبھی بھی نہیں ہونا، ان کے قصوروں کو، ان کی خطاؤں کو اور ان کی تکلیف دہ باتوں کو اور ان کے ایذا پہنچانے کو تم جو ہے درگزر کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا، یہ تمہارے اندر یہ صفت پائی جانی چاہیے۔ نہ صرف نرم رہنا، اچھی اخلاق اور اچھی گفتگو کرنا، بلکہ لوگوں کی سخت جو ہے طبیعتوں کو اور ان کے مزاجوں کو بھی سہ لینا، ان کی باتوں کو بھی سہ لینا، ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو جو ہے درگزر کر دینا۔ فاعفو عنہم واستغفر لہم، اور پھر نہ صرف ان کو جو ہے معاف کر دینا بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنا ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے اور ان کو راہ راست پر لگا دے، ان کو ہدایت دے دے۔ وشاورہم فی الامر، اور تیسری ہدایت اس میں یہ دی گئی ہے کہ مشورہ کرو ان سے اپنے کاموں کے بارے میں۔ تو مشورہ کیسا کرنا؟ وامرہم شورا بینہم، فرمایا سورہ شورا 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، ان کا آپسی کام کاج باہم مشورے سے ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پر مشورہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ہر چیز مطالعہ فرما دیتے تھے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، لیکن بعض وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بعض احکامات کو ایسا ہی مبہم رکھ دیتے تھے، آپ کے ثوابدید پر چھوڑ دیتے تھے، وہ احکامات کو بالکل واضح نہیں کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غور و فکر کر کے اور اپنے اصحاب کے ساتھ مشورہ کر کے کوئی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ ایسے بھی جو ہے کئی ایک معاملات ہوئے ہیں جس کی مثالیں مل سکتی ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے اسی سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ مشورہ کرو ان لوگوں سے، کیونکہ مشورہ کریں گے تو ان کی دلجوئی ہوگی اور وہ قریب آ جائیں گے، جڑ جائیں گے جو ساتھ میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں۔ اور مشورے کی سنت کو جاری کرنا تھا اصل میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت میں مشورے کی سنت کو جاری کرنے کے لیے یہ مشورے کی ترغیب دی گئی ہے، یہاں پر بھی سورہ شورا 25ویں پارے میں بھی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے حالات بناتے تھے کہ آپ مشورہ کرتے تھے صحابہ سے اور پھر اس کے مطابق جو ہے غور و فکر کرتے ہوئے کوئی ایک رائے کے نتیجے پر پہنچتے تھے۔ تو مشورہ کن سے کرنا چاہیے؟ مشورہ ہر کس و ناکس سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مشورہ صاحب مشورہ سے کرنا چاہیے، وہ جو ہے متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہو اور علم رکھنے والا بندہ ہو، اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور مشورہ کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ امین ہوگا، وہ کوئی اگر اس سے مشورہ کر رہا ہے تو وہ امین ہوگا اور وہ امانت کے طور پر اس کو ادا کرنا ہوگا مشورہ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حق میں جس چیز کو اچھا اور بہتر سمجھتا ہے وہی رائے اور مشورہ دوسروں کو بھی دینا ہوگا، اس کے خلاف نہیں۔ اپنے حق میں تو کوئی چیز اچھی سمجھ رہا ہے لیکن دوسروں کو کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے، یہ خیانت ہو جائے گی، امانت نہیں ہوگی۔ تو امانت کا ادا کرنا ہوگا مشورہ۔ اور ایک بات یہ ہے کہ مشورہ دینے کے بعد زبردستی کسی کے اوپر نہیں کرنا کہ میرا مشورہ قبول کرنا ضروری ہے، نہیں، آپ کا کام ہے مشورہ دینا اگر کوئی مشورہ مانگتا ہے، اور ایمانداری کے ساتھ اس کو جو ہے دے دینا اور خاموش بیٹھ جانا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے زبردستی نہیں کرنا۔ یہ جو ہے مشورے کے تعلق سے بات بتائی گئی ہے، اور مشورے کے تعلق سے بہت سی احادیث جو ہے اس سلسلے میں ملتی ہے۔ ایک حدیث میں جو ہے فرمایا گیا کہ تم میں سے جو بہترین لوگ اگر تمہارے حکمران ہوں گے، تمہارے حکمران تم میں سے اگر بہترین لوگ ہوں گے اور تمہارے جو مالدار لوگ ہوں گے وہ سخی ہوں اور تمہارے سارے معاملات باہم مشورے سے طے پاتے ہوں، تو تمہارا جو ہے اس زمین کے اوپر رہنا زیادہ مناسب ہوگا اس وقت۔ یعنی یہ 3 صفتیں اگر کسی میں پائی جاتی ہے کسی قوم میں، کہ ان میں کے بہترین لوگ ان کے حکمران ہو اور ان کے جو ہے مالدار جو لوگ ہیں وہ سخی ہو،
خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہوں اور معاملات کو جو ہے باہم مشورے سے طے کرتی ہوں تو پھر زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف تم میں سے بدترین لوگ اگر تمہارے حکمران بن جائیں اور تمہارے جو مالدار ہیں وہ بخیل ہو جائیں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر یہ سمجھ لو کہ تمہارا یہ زمین کے اندر اوپر رہنا نہیں بلکہ زمین کے اندر چلے جانا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے ایسی حالات میں۔ یعنی جو عورتوں کی خوشنودی کی خاطر اور اپنی خواہش پرستی کی خاطر اور اپنے جو ہے بھلے برے کا سوچے بغیر نفع نقصان کو قطع نظر کرتے ہوئے صرف اور صرف عورتوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اگر اپنے سارے معاملات عورتوں کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زندگی سے موت زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، کیونکہ ایسے معاملات میں جو ہے سوائے خرابی کے اور کچھ ہونے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح یاب نہیں ہو سکتی جو اپنے سارے معاملات عورتوں کے سپرد کر دے، یعنی جو معاملات اپنی عورتوں کے سپرد کر دیتا ہے، حوالے کر دیتی ہے جو قوم، وہ قوم فلاح یاب نہیں ہو سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب جو کوئی ایسا کام کرے گا اپنے معاملات عورتوں کے سپرد کر دے گا، حوالے کر دے گا تو پھر وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے جینا اچھی بات نہیں ہے بلکہ مر جانا زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ یہ زمین پر رہنا اس کا ٹھکانہ نہیں ہے بلکہ زمین کے اندر چلے جانا اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں سے مشورہ ہی نہیں کیا جائے، عورتوں یہ مشورہ کرنے کا جو ہے منع نہیں کیا گیا ہے، عورتوں سے تو مشورہ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی سمجھدار ہوتی ہیں۔ بیویوں سے مشورہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بیوی مشیر ہوتی ہے، شوہر وزیر ہوتا ہے، اس طریقے سے جو ہے دیگر عورتیں بھی صاحب مشورہ ہوتی ہیں، ان سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے، لیکن اپنے سارے معاملات ان کے ہاتھوں میں نہیں سونپ دینا، ان کو جو ہے اپنی باغ ڈور نہیں دے دینا، جیسا کہ آج زمانے میں چل رہا ہے۔ یعنی آزادی کے نام پر عورتوں کی یا ترقی کے نام پر یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو لا کر اوپر بٹھا دیا جاتا ہے اور سب نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں باغ ڈور دے دی جاتی ہے۔ ایسی قوم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ قوم فلاح یاب نہیں ہو سکتی، تباہی و بربادی اس کا حصہ بننے والی ہے۔ تو اس میں جو مشورے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ یہی ہے کہ تم اپنے سارے معاملات، چاہے اجتماعی معاملات ہو، چاہے دین کے معاملات ہو، دنیا کے معاملات ہو، انفرادی معاملات بھی جو ہو سکتے ہیں، اس میں بھی جو ہے تم اپنا جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ صاحب مشورہ جو ہے ان سے مشورہ کرنے کی کوشش کرو تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، اس میں بہتری ہے، رحمت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو۔ لیکن آج یہ ہو گیا ہے کہ مشورہ کرنے کے لیے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ تو زحمت ہے، ہم کیوں کس سے مشورہ کریں، ہم کیوں کسی سے کچھ پوچھیں، یعنی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ عقل کل ہے، میں جو سوچ رہا ہوں وہ بالکل صحیح اور درست بات ہے۔ یہ ضد اور ہر دھرمی کی جو ہے دلیل ہے، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور تکبر کی نشانی ہے۔ یہ جو ہے دوسروں سے مشورہ نہیں کرتا وہ بڑے بڑے نقصانات اٹھا لیتا ہے، کیونکہ کسی بھی معاملے میں اگر آپ مشورہ کریں گے تو بہترین رائے آپ کو مل سکتی ہے، آپ قبول کریں یا نہ کریں یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن مشورہ تو لے لینا کسی بھی معاملے میں، اور بہت سے لوگ بہت سے مشورے آپ کو دے سکتے ہیں، وہ مشورہ لے کر سب سے اچھا اور بہترین جو چیز تمہارے حق میں جو اچھی ہے اس کو اختیار کر لینا۔ تو اس لیے یہاں پر مشورے کی سنت کو جاری کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے مشورہ کیجئے، رائے کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب آپ مشورہ کر لیں اور کوئی چیز طے کر لیں کسی کام کے کرنے کے سلسلے میں تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کو کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ رائے و مشورہ کرنے کے بعد، تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب سے بہترین چیزیں ہیں، اب کامیاب ہونا ہی ہونا ہے، نہیں، بلکہ یہ تو اسباب ہے، اسباب کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تدابیر کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کے بعد نتائج اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر ہوں گے، یہ بھروسہ ہونا چاہیے ایک مومن کا۔ فتوکل علی اللہ، یعنی توکل کے خلاف یہ بات نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار نہ کیا جائے، توکل تو یہ ہے کہ اسباب اور تدابیر کو اختیار کیا جائے اور جتنے اسباب وسائل ہو سکتے ہیں ان سارے اسباب کو جو ہے جوڑ لیں اور اختیار کر لیں اور اپنی طاقت کے مطابق اس کو استعمال کریں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں کہ نتائج اسی کے ذریعے سے ہوں گے، قادر مطلق ہے وہ اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ سمجھنے والا توکل کرنے والا کہلائے گا۔ اور اسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یحب المتوکلین، بے حد پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ
ایسے توکل کرنے والے کو. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی اختیار مت کرو، کچھ بھی اسباب اختیار مت کرو. بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، اللہ یقیناً مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل و تمیز اور شعور دے کر پیدا کیا ہے، اس کا استعمال کرنا ہوگا. یہ کوئی جانور نہیں ہے ہم کہ جیسے چاہیں ویسا کر لیں. صحیح عقل کا استعمال کرتے ہوئے، لوگوں سے رائے مشورہ کرتے ہوئے، ساری تدابیر اختیار کرتے ہوئے، سارے اسباب و وسائل کو مہیا کرتے ہوئے ہم کوئی ایک نتیجے پہ پہنچیں اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے کاموں میں کامیابی دیں گے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بے حد محبت کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب